ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں پاکستانی سیاست کا دمکتا چمکتا ستارہ، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم جناب فواد چودھری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ہماری حکومت کی 3 سالہ کارکردگی بیان کرنے کے لیے یہاں اپنے شو میں موقع دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جنید صاحب کہ یہ عوام کی خوش قسمتی ہے، بلکہ آپ 1 2 3 4 5 آپ پانچوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں عمران خان حکمران آیا ہے۔ اچھا، ایسا حکمران میرا خیال ہے کہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں سر، ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے وہ صرف گا کے ہی بیان کی جا رہی ہے، تو آپ تو نثر کی شکل میں بتا رہے ہیں، یہ کیسے؟ دیکھیں جنید صاحب، میں وزیر اطلاعات و نشریات ہوں، وزیر موسیقی و نغمات نہیں ہوں۔ تو عمران اسماعیل کون سے لتا منگیشکر کے ساتھ ڈیوٹ گاتے رہے ہیں؟ جنید صاحب اصل میں وہ گورنر ہیں، گورنر کو آپ کو پتہ ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا، تو اگر ساتھ وہ موسیقی کی ریہرسل کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ میں تو آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہر میدان میں ہماری حکومت نے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں وہ آپ کو پہلے نظر نہیں آتے۔ دیکھیں، صحت کے میدان میں ہم نے لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں۔ جی جنید صاحب، ہماری 80% عوام جو ہے وہ شوگر میں مبتلا ہے۔ چینی اس ریٹ پہ پہنچا دی ہے کہ وہ لوگوں کی پہنچ سے دور رہے۔ اچھا، دیکھیں، سب سے بڑا تو چینی ہی ہے نا جی، ہم میٹھا کھاتے ہیں اور پھر ہمیں شوگر ہو جاتی ہے، تو چینی کو مہنگا اتنا کیا ہے کہ نہ اس تک ہاتھ پہنچے اور نہ ہی لوگوں کو شوگر ہو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اب آپ کو بین الاقوامی سطح پہ نظر ڈالنی پڑے گی۔ اب پورے دنیا کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کم کھائیں، زیادہ کھانے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن چینی مہنگی ہو گئی ہے تو ساتھ فواد چودھری صاحب جو ہیں پوری قوم کو اس کا حل بھی بتا رہے ہیں۔ جی، انہوں نے ایک کلپ وائرل کیا ہے، خاتون جو ہے وہ کسی کافی شاپ پہ جا کے پوچھتی ہے کہ کافی کا کپ کتنے کا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں جی 250 روپے کا، اور وہ پوچھتی ہے کہ ساتھ یہ چینی، کہتے ہیں چینی فری ہے، کہتی پھر 5 کلو چینی دے دیں۔ دیکھیں، یہ ہے سوچ، یہ ویژن ہے جو ہم نے دیا ہے۔ آپ جنید صاحب یہ دیکھیے کہ ہم نے کھانے پینے کی چیزوں کو صرف اس لیے مہنگا کیا ہے۔ اب یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اگر، تو یہ وقتی احتجاج ہے، آہستہ آہستہ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری صحت کے لیے ہمارے حق میں بہتر ہے۔ آٹے کو مہنگا کیا، گھی کو مہنگا کیا، تاکہ لوگ کم کھائیں اور بیماریوں سے دور رہیں۔ صحیح۔ پھر آپ یہ دیکھیے جنید صاحب، یہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے یہ جو تعلیم کا میدان ہے اس میں ہم نے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں۔ ہم نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے نصاب ایک کیا ہے، اس کے بعد ہم نے انتہائی نرم دل وزیر تعلیم مقرر کیا ہے، شفقت محمود صاحب۔ آپ لوگوں کو، آپ کے بچوں کو انہوں نے تعلیم کے میدان میں کتنی سہولتیں دی ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے چھٹیاں اتنی دے دی ہیں بچوں کو کہ آپ کا پیٹرول کا خرچہ بچ رہا ہے، آپ کا اسکول چھوڑنے کا خرچہ بچ رہا ہے، آپ کے بچے گھر میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ فیس تو دینی پڑ رہی ہے نا جنید صاحب، دیکھیے، وہ اسکول کی فیس تو دینی پڑے گی نا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ہر کام پہلے ہی دور میں ہمارے ہو جائے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اگلے دور میں ہم اس طرف بھی توجہ دیں گے۔ اسکول کی فیس بھی نہ دینی پڑے اور بچے گھر بھی بیٹھے۔ ہاں جی، بہت زبردست۔ آہستہ آہستہ جب تعلیم ختم ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے فیس بھی نہیں دینی پڑے۔ فواد صاحب، آپ کی 3 سالہ کارکردگی یہ ہے کہ جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اے 2 ڈبے والے ٹفن، تیرا کس طرح جینا مشکل ہو گیا؟ کو پیٹی ڈگ پئی تیرے تھے یا نیریچ کسی درخت تھلے آ گئے ہیں؟ خوشی سے بیٹھے ہوئے ہو، عزت سے بیٹھے ہوئے ہو، اس سے زیادہ تمہیں اور کیا زندگی چاہیے؟ مجھے بتائیں۔ زندگی بچانے والی ادویات نہیں مل رہی، مہنگی ترین ہو گئی ہیں۔ او بھائی صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بیماریاں ختم کرنے کے لیے کیے ہیں۔ دیکھیں، پہلی جو حکومتیں تھیں وہ صرف اتنا کہتی تھیں کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ ہم نے بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنے کا بندوبست کیا۔
دیکھیں یہ اگر بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں تو پھر بڑوں کے لیے کیوں نہیں نقصان دہ؟ بیماروں کی پہنچ سے دور تو نہ رکھیں نا. اوہو آپ سمجھے نہیں ہیں. بیماری کو ختم کرنے کے اقدامات جو کیے ہیں وہ تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. جی جی. جب بیماری رہے گی نہیں تو پھر جو ادویات ہیں وہ صرف بچوں کی پہنچ سے نہیں بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنی چاہیے. سر اس حساب سے تو پھر ہم یہ بھی مان لیں کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں بھی دے دی ہیں اور 50 لاکھ گھر بھی بنا دی ہیں. دیکھیں اس حوالے سے بھی ہم بہت کام کر رہے ہیں. گھر بھی انشاءاللہ 50 لاکھ بنیں گے اور ضرور بنیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی مکان بن رہا ہے. تو یہ ہماری حکومت میں ہی بن رہا ہے نا. جب 5 سال پورے ہوں گے تو جتنے بھی ان 5 سالوں میں مکان بننے ہیں ہم نے کیلکولیٹ کرنے ہیں. ملک صاحب کہہ رہے ہیں ساڈا مکان بن رہے ہیں. نہیں تو ملک صاحب بنا رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے بنا ہماری حکومت میں رہے ہیں. ہم نے یہ تو نہیں تھا نا کہا کہ فواد چودھری تیسی کانڈی لے کے خود مکان بنائے گا. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے دور میں انشاءاللہ 50 لاکھ مکان بنیں گے. تو وہ بن رہے ہیں. رہ گئی 1 کروڑ نوکریاں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم دیں گے. ذرا یہ پروسیس تھوڑا سست ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 16,000 لوگوں کو نکالا ہے نوکریوں سے. اب اس پہ بھی بھرتی کریں گے. اس طرح پہلے نکالنا اور پھر اس پہ بھرتی کرنا یہ تھوڑا سا پروسیس لمبا ہے مگر ہوگا. جھپٹ کر پلٹ. ہاں بالکل ماشاءاللہ. سرکار بجلی کا یونٹ 14 روپے سے بڑھ کر 22 روپے تک جا پہنچا. کیا جی؟ بجلی کا یونٹ 14 روپے سے بڑھ کر 22 روپے تک جا پہنچا ہے. اچھا میں نے سمجھا میویاں والا بند جڑا وہ 24 پیدا ہو گیا. جنید صاحب دیکھیں یہ جو بجلی مہنگی کر رہے ہیں نا آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی بزرگ کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ منڈے نے پکھا تیز کرتا ہے میرے گوڈے جڑ گئے نے. دیکھیں ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے. ہم نے صرف اس لیے بجلی مہنگی کی ہے اس لیے یہ بجلی کا یونٹ مہنگا ہو رہا ہے کہ خدا کے واسطے جس عوام کے گوڈے جڑ رہے ہیں اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا. میرا مطلب ہے جنہ بابیاں دے گوڈے جوڑ رہے ہیں انہوں نے بھی تو خیال رکھنا ہے نا. تو یہ بجلی کا یونٹ دیکھیں لوگوں کی فلاح و بہبود کا آپ نے خاص طور پہ اپنے منشور میں ذکر کیا. چودھری صاحب کیوں پکا ہولی کر دے ہو؟ بابے دے پیسے تے جڑ دے نہیں گوڈے جڑ جاندے ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بابے کے گوڈے جڑ جائیں گے تو پھر پیسے نہیں جڑیں گے. وہ اٹھ کے بیچارہ باہر جائے گا محنت کرے گا تو پیسے جڑیں گے نا. پھر آپ لوگ اے سی چلا کے سو جاتے ہیں. ایئر کنڈیشن جو ہے وہ اتنا تیز چلا کے سوئے ہوتے ہیں. آدھی عوام جنید صاحب صبح بیڈ روم سے نکلتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ زکام ہو گیا. آپ دیکھیں لوگوں کے رومال گندے ہو رہے ہیں کپڑے گندے ہو رہے ہیں. زکام کی دوائیاں جو ہیں وہ خرید رہے ہیں وہ علیحدہ خرچہ ہو رہا ہے. جن لوگوں نے اینکیں لگائی ہوئی ہیں سر وہ جب اے سی سے نکل کے باہر آتے ہیں آدھا گھنٹہ ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. بھوکے مارتے پھرتے ہیں کپڑا ڈھونڈتے پھرتے ہیں. جی وہ دھند جم جاتی ہے اس پہ. میں جنید صاحب سمجھتا ہوں میں آپ کی جب ایج پہ پہنچوں گا تو میں احتیاط کروں گا. میں تو اے سی والے کمرے میں اینک لگا کے نہیں جاؤں گا. میرا مطلب ہے وقت لگے گا. انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. آپ کے برتن خالی ہو جائیں گے. آپ کے پکھے اے سی بند ہو جائیں گے. آپ صحت مند ہو کے پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ کرونا افغانستان میں کیوں نہیں گیا. اتنے ہے ہی کچھ نہیں. یہ بیماریاں جو ہے نا جی یہ بھی رجے علاقے نال جاندی ہیں. اس لیے ہم یہاں سے بیماریاں ختم کرنی چاہتے ہیں. یہ جو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں یہ آپ کے سو کال لیڈران میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے. یہ اپنے نواسے کی شادی کے اوپر کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں. یار کون سی مہنگائی ہے؟ اگر آپ مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو آپ نے شادی اتنی دھوم دھام سے کیسے کر لی؟ جتنا پیسہ انہوں نے دودھ پلائی کی رسم پہ خرچ کیا ہے وہ دودھ پاکستان میں آ جاتا تو لوگوں کی بھوک مٹ جاتی. جنید صاحب جتنے ان کے نواسے نے دودھ پلائی کی رسم میں پیسے دیے ہیں انہیں دی پوری مجھ آ جاتی. تو بات یہ ہے کہ یہ فضول مصنوعی رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا. آپ بے فکر ہو جائیں. آپ ہماری حکومت پہ یقین رکھیں. ہم آپ کے لیے مستقل بندوبست کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے اپنی ایک تقریر میں بتایا تھا کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ سستے ترین ممالک کی لسٹ میں شامل ہو گیا. حضور 400 روپے کلو ادرک ہو گیا ہے. یار وہ ہانڈی چ پیندا وزیر اعظم دی تقریر چ نہیں پیندا. میں تقریر کی بات کر رہا ہوں ہنڈیا کی بات نہیں کر رہا. کہ ادرک خود اپنی قیمت بتا رہا ہے تو تھوڑی سی تو عزت کرے اس کی. اور جنید صاحب ایڈا موٹا ادرک نہیں لئی دا وہ وچوں والاں والا نکل آندا.
अदरक हमेशा इस तरह का लवो, जरा उरा बैठा है ना, बेहतरीन अच्छा कुटिया जाएगा। मैं मुल्क की लेवल की बात कर रहा हूं, आप अदरक की बात कर रहे हैं। ये तारीख में पहली दफा हमारी जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है जी 25 अरब डॉलर से ऊपर चली गई है मेरे भाई, 25 अरब डॉलर से तो ऊपर। गरीब को क्या मिला सर जी? खुशी। गरीब को खुश होना चाहिए ये सुन के कि उसका मुल्क तरक्की कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता असरात गरीब तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अपने कारनामों की फहरिस्त में आप ये भी एक शामिल कर रहे हैं बात को कि 19 अरब डॉलर से तरसीलात ज़र हमारी बढ़ के जो है वो 29.4 अरब डॉलर हो गई हैं। इससे भी गरीब को क्या मिला है? जुनैद साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि इसका असर अवाम, आम आदमी जो लेमैन है उस तक पहुंचता है। ये देखिए, ये एक जब घर के अंदर पैसा ज्यादा आता है, एक घर के अंदर जब खुशहाली आती है तो वो घर के अंदर रहने वाले हर फर्द के लिए अच्छा होता है। अब बाहर के मुल्कों से जो पैसा यहाँ पाकिस्तान आएगा तो उसमें गरीब क्या अमीर क्या सबको फायदा होगा। वो तो उसी घर को फायदा होगा जिस घर में पैसे आए। यार ਉਹਦੇ ਘਰ पैसे आएंगे तो उन्हें आंडियां अगर किधरे पैसों के उत्ते नहीं बह जाना। वो जाहिर है वो बाहर निकलेगा, पैसे खर्चेगा, आम दुकानों पे जाएगा, आम लोगों तक पहुंचेगा पैसे लेके अपने। वो तकसीम होते हैं ना, हर शख्स तक वो पैसा पहुंचता है जो बाहर के ममालिक से आपके मुल्क में आता है। जी जी इसलिए आप तसल्ली रखें, जब 5 साल पूरे होंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत वाज़ेह फर्क आपको नजर आएगा। और फिर इंशाल्लाह अगले जो 5 साल होंगे उसमें तो बहुत बेहतर हो जाएगा, और फिर जो उससे अगले 5 साल होंगे इंशाल्लाह मैंने कहा उससे फिर ज्यादा अच्छे होंगे। जुनैद साहब, आप मुझे हल्के से मनूस भी लगे। प्यारे तो खैर लगते ही थे, आज हल्के से मनूस भी लगे। माशाल्लाह सलवार कमीज भी पाई होवे ते लगदा है अंग्रेज मुसलमान होने तो बाद पहला जुम्मा पढ़न चले। और इन्हें वापस रोंदे आने मेरी मसीह तो जुत्ती चोरी हो गई।